بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مانگو صرف اللہ سے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت کے ساتھ تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد پہ لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارے بکھرے ہوئے دل نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہوتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی جو بغیر علم کے ہمارے ساتھ بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہی یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے جو لوگ دوسری عورتوں یا غیر مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوبصورت خوشبودار لباس چھوڑ کر غلیظ اور بدبودار لباس پہن لے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس غلاظت سے محفوظ رکھے، آمین۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ آپ کے جن قریبی دوستوں کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں تکلیف کا احساس دلانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔
तौबा का आंसू भी कमाल का है, गिरता बाहर है, सफाई अंदर की कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो इसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो इसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि इसे अपने करीब कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर भी थाम लेता है। धोखेबाजों की हजारों शक्लें हैं और हर शक्ल बुरी है, लेकिन धोखेबाज की सबसे बुरी शक्ल किसी को एतमाद को ठेस पहुंचाना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। दुआओं की कबूलियत के औकात अजान और अकामत के दरमियान, तहज्जुद के वक्त, फर्ज नमाज के बाद, जुम्मे के दिन की एक घड़ी सजदे में, सहरी के वक्त रोजे की हालत में, शब कदर में, कुरान मजीद की तिलावत के बाद सफर में, अरफा के दिन, आबे ज़मज़म पीते वक्त, मैदान जंग में, बारिश बरसते वक्त। बोलने में जल्दबाजी मत करें, बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद इस पे कायम रहें। बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। अल्लाह वाले कहते हैं कि जब तुम नमाज के वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगो तो समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो एक चूटी को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है। किसी इंसान को तो नुकसान पहुंचाना बहुत दूर की बात है, इसको भलाई करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा नहीं करता, और ऐसे इंसान का अल्लाह कभी बुरा होने नहीं देता। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या इसे मजीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। मुझे तकलीफ के बाद दी गई मोहब्बत से नफरत है, मुझे दुख के बाद दी गई खुशी से नफरत है, मुझे नज़रअंदाज करने के बाद दी हुई तवज्जो से नफरत है, सारी खुशियाँ छीन कर सॉरी बोलने वालों से नफरत है, क्योंकि मैं कोई भी बात भुला नहीं पाता। गरीब से अकड़कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही इसके गले का तौक होगा। जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। गमे जिंदगी तेरी राह में, गमे जिंदगी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं।
بانو قدسیہ فرماتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر پاتے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کسی سے کتنی امید رکھنی ہے اور کسی سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا وقت نہیں جانتا، وہ نعمتیں جن کی حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے، آمین۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں
ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کاندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اس طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کو کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ بیٹی چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، بیٹی کی نظروں میں اس کا باپ ایک بادشاہ ہے، کیونکہ وہ خود کو باپ کی گود میں شہزادی تصور کرتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت ہی بتاتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی ہی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو گھر میں زندگی پر رونق ہے، باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پہ 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل پر ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے صاحب اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کیا کریں کہ جہاں جس جگہ بھی آئے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، آمین ثم آمین۔ مطلب کی کشتی پہ سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جس طرح بڑے ہو کے پتہ چلا کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبرستان میں جا کے پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے اور یہی حقیقت ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق یہ ہے کہ ہر بات ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ سے بھی چھین کر لے لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس مطمئن میں اس بات پر ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب کر دے، آمین۔ گندے پانی میں جتنی مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ تمہیں بھی گندا کر دیں گے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو، رب پر چھوڑ دو۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ منٹو کی دنیا۔ درود پڑھنے والے کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بابا جی اشفاق احمد فرماتے ہیں، ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، خوش ہونا، خوش رہنا، خوشیاں بانٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا الحمدللہ کی عملی شکل ہے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا
उसे अपना बना लिया। कब मेरे सुनने को जब कोई भी ना मिला तो रखा सर सजदे में और रब को सुना दिया। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। मौला अली फरमाते हैं, अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का कि जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। दर्द ही रहा, सीधा भी लिखा उल्टा भी लिखा। लम्हा लम्हा आपके होठों पर मुस्कान रहे, आपकी जिंदगी हर गम से अनजान रहे। जिसके साथ महक उठे आपकी जिंदगी, दुआ है हमेशा आपके पास वो इंसान रहे। बाबा अशफाक अहमद फरमाते हैं, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवास करना सिखाते हैं, घोंसला बनाकर नहीं देते। मौला अली फरमाते हैं, ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। कड़वा सच, दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खानों में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुक़द्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करते, ना शगुन लेते हैं और अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। सही बुखारी। मौला अली फरमाते हैं, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसको तोड़े इसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े इसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते। या अल्लाह पाक, मुझे इन लोगों के शर से बचा जो बज़ाहिर तो मेरे हमदर्द हैं, लेकिन पोशीदा तौर पर मुझे नुकसान और तकलीफ़ पहुँचाने के दर पे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम न रख इकबाल, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्न अली ने। ना जवाब दे ना सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तुझे क्या मिलेगा तू ही बता, मुझे यूं उलझनों में डालकर। शेख सादी फरमाते हैं, औरतों से मशवरा करना तबाही का बाइस है। जैसे चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा हो जाए, इसी तरह ये भी चाहो कि तुम अल्लाह के हो जाओ। कदर करना सीख लो, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। नमाज और कुरान से ताल्लुक़ बना लीजिए, जवानी बार बार नहीं मिला करती। ये अल्फाज भी कितना हौसला देते हैं, जो हुआ इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। अल्लाह वाले कहते हैं कि दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी से ज़्यादा दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज के मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। किसी इंसान को खाना खिलाकर ये मत सोचें कि हमने इसको खाना खिलाया है या कोई हमारा खाना खा गया है,
بلکہ یہ سوچیں یہ رزق ہمیں شاید اسی انسان کے نصیب سے ملا ہے. ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے. اس پر شکر الحمدللہ بے شمار. نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے. وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں. معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے. صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے. چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے. غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں. ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں. ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے. اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پہ یقین رکھو. وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا. بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو. سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے. امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت. اے اللہ ہماری نادانیاں، گستاخیاں، نافرمانیاں اور گناہوں کو معاف فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا. دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. آمین ثم آمین. جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا عقل اتنی سی ہے اگر اسے کوا کھا لے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، پھر بھلا اسے خدا کی لامحدود ذات کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے. تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہنوں پر رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے. بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب نہیں ملتا. کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے. اچھے ہوتے ہیں ہم جیسے برے لوگ جو اپنے سوا کسی کا برا نہیں چاہتے. مرد کو عورت کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کا کردار متاثر کرتا ہے. اللہ والے کہتے ہیں بہترین صدقہ تو یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. ہنسنے ہنسانے والا شخص اگر اچانک خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے. اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں. جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں. بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. کسی سے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے دماغ میں بغیر کرائے کے رہائش کے لیے جگہ دے رہے ہیں. خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں. آپ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہیں لیکن آپ کی ایک غلطی کرنے کی دیر ہے آپ کا سارا خلوص آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہ بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے ہوگی. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے. خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے
जहां अजीम जहन बनते हैं। हम वो लोग हैं जो सोच बदलना चाहते हैं मगर दूसरों की। और जिस दिन अल्लाह ताला तुमसे राजी हो गया उस दिन तुम अपनी उदास आंखों से अपना नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेले ना समझना। समझना अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी जिंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे इंशाअल्लाह। बाबा अशफाक अहमद फरमाते हैं, झगड़े इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ज़बान का बोला दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। वालिद के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती है, जो हुक्म अदूली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। बानो कुदसिया फरमाती हैं, जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस होते हैं, वरना ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे और खैर व आफियत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।